کچھ اور ہے، بتایا کچھ اور جا رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے، بتایا کچھ اور جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت اور اپنی حقیقت کو سمجھانے کے لیے مخلوق انسانی کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تیار کرتا رہا کہ تم میں ہوش پیدا ہو جائے، تمہارے ہاتھ ٹھکانے پر لگ جائے۔ جب میری مراد آئے گی، وہ مراد جس کو میں نے ہزاروں سال آئینے میں دیکھتا رہا، تب مجھے جستجو ہوئی ہے تو نور محمدی کی جستجو ہوئی ہے۔ کنتو کنزن مخفین، میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو نور محمدی کی تخلیق عمل میں آئی۔ معلوم یہ ہوا اللہ کو انسان کو پیدا کرنا تھا، مٹی پانی سے آدم کی زمین تیار کر دی، سلسلہ چلا ایک لمبا طویل جو عیسیٰ تک قائم ہوا، مگر جب بات مصطفیٰ کی آتی ہے تو اللہ خود یہ کہتا ہے کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو نور محمدی کی تخلیق عمل میں آئی۔ معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہزاروں سال آئینے میں دیکھتا رہا۔ اللہ نور تھا، نور آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ نور جب آئینے میں دیکھتا ہے تو نور کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوئی تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہوئی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے نور محمدی کی تخلیق عمل میں لائی۔ جب نور محمدی کی تخلیق عمل میں لائی تو اللہ کو ایک اور چیز بھی محسوس ہوئی کہ میں نے اپنے نور سے ایک شاندار پیمانہ تیار کر دیا ہے۔ جب شاندار پیمانہ تیار کر دیا گیا ہے تو اس کی قدر و منزلت بھی ہو، اس کی تعظیم و تکریم بھی ہو، تو نور محمدی کے صدقے میں کائنات کے ذرے ذرے کو بنا دیا گیا ہے۔ لولا کلمہ خلق الافلاق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو پیدا نہ فرماتے تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہیں ہو۔ تو وہ وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی شان کو دیکھیے کہ اے ابو ہریرہ، ہند میں غزوہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہند میں غزوہ ہوگا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مہدی کا آنا کیوں ہوا ہے؟ مہدی رات کو فاش کرنے کے لیے آئے تھے، مہدی پردہ اٹھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ ہماری عقلوں کا پھیر ہے، ہم جاننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہم تو زندگی بس گزار رہے ہیں، اچھے سے بھی گزر جاتی ہے، برے سے بھی گزر جاتی ہے، صبح سے شام ہو رہی ہے، شام سے صبح ہو رہی ہے، مگر احساس خداوندی نہیں ہے کہ ہم کس لفظ و آیت سے پیدا ہوئے۔ اگر یہ ہو جاتا تو ہماری کئی ساری محفلوں کا حاصل ہمیں میسر ہو جاتا۔ ہم آتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ سناتے ہیں، پھر جب دوسری صبح ہوتی ہے تو پھر ہماری زندگی وہی 1435 سال پہلے والے مسلمان سے ہو جاتی۔ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا تھا؟ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ ہم انسان سے عشرت کے تقاضے کو پورا کر جائیں، صحیح معنوں میں عشرت کے تقاضے کو ہم میسر کریں، پھر اس کا حق ادا کریں، تب جا کر اللہ نے ہمیں دوست ہونے کا موقع عنایت فرمایا تھا، اللہ کے دوست بننے کی سعادت نصیب کی تھی۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری زندگی کچھ ایسے خواب اور خیال میں گزر رہی ہے، ہم حقیقت سے ناآشنا ہے، حقیقت سے ہمیں صحیح واقفیت نہیں ہے۔ حضرات محترم، تمہیدی گفتگو کے بعد میں اپنے عنوان پر آنے کی کوشش کروں گا۔ کافی وقت ہو چکا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ جہاں پر بندگی میں اختیار بنائی جا رہی ہو وہاں پر کوئی وقت کا ٹھہراؤ ہو سکتا ہے یا مزاج میں کاہلی بھی آ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، پوری رات میں میرا مقصد نہیں ہے، کچھ وقت لیتے ہوئے کچھ کام کی بات کر جاؤں تاکہ اس محفل میں آنے کا حق تو ادا ہو جائے کم از کم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں یہ ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے
میسر جا سکتا ہے، کوئی بھی مرتبہ میسر کر سکتا ہے، کوئی بھی عظمت اور شرف میسر کر سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب کسی اللہ کی مرضی کو ہم ایک بنیاد بناتے ہوئے، اپنی گفتگو میں کنیکٹیوٹی لاتے ہوئے کنٹینیوٹی میں رکھنا چاہیں گے۔ حضرات محترم، بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حالت مراقبہ میں اچانک سے ایک روشنی آپ کے شکم میں داخل ہوتی ہے۔ ہر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کچھ ایسی بات ناگہانی ہو گئی ہے جو فطرت کے خلاف ہے۔ لوگ کچھ نہ کچھ بولنے لگتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک منشا ہے، اللہ جب جو بھی کام کرتا ہے وہاں پر اپنے دوست کو ضرور بھیج دیتا ہے کہ صداقت دے دے کہ یہ ہر کام آنے لگا۔ وہاں پر ایک ایسا ہی ولی ایک کامل تھے جو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانو تاریخ میں بتائے گئے ہیں، حضرت ولی خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ خدا بھی ہستی تھی۔ جب خاندان کے لوگ پریشان ہوئے، بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے، تو آپ نے اس بات کی صداقت دی کہ بیوی کا یہ ارشاد فرمانا حق بجانب ہے، اور یہ جو کچھ بھی معاملہ بیوی کے ساتھ ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کے تحت اس کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ تو لوگوں نے اس کی تعبیر پوچھی، اس کی کیفیت پوچھی، تو آپ نے بتلایا کہ بیوی آپ کا مبارکباد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے خصوصی فضل سے نوازا۔ اب اس شکم سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ یا تو مہدی ہوگا یا وزیر مہدی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حقیقت بندگی میں کو آپ دیکھیے، ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی زبانی سے ایسے الفاظ نکال رہا ہے کہ لوگ آگاہ ہو جائے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے جو تسکین پہنچانے والا ہے، جو روح کو جلا دینے والا ہے، ایمان ہمارے ایمان کو تقویت پہنچانے والا ہے۔ تو حضرت ملک خدا بخش سے فرماتے ہیں کہ یا تو وہ بچہ مہدی ہوگا، اگر مہدی نہ ہوگا تو وزیر مہدی ضرور ہوگا۔ بہرحال گفتگو آگے بڑھتی ہے، پھر بیوی کے ساتھ کچھ ایسے معاملے درپیش آتے ہیں، بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل قرار پاتا ہے، اور جب اختتام عمل ہوا، بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے، جس کی آمد کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہوگا، اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟